حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ کھایا، آپ دیکھیں گے یعنی کس طریقے سے ایک عام یعنی پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو بڑا ویل ایجوکیٹ کہتے ہیں، لبرل سب کا، وہ کس طرح حضرت آدم پر تبصرہ کر رہے ہوتے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ بلکہ ایک جگہ تو میں نے کوئی تحریر پڑھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ رب العالمین کی جو حکمت تھی، آپ جنت سے باہر تشریف لائے وہ گندم کے دانے کے بعد، تو معاذ اللہ، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ کو صرف ایک صورت دکھانے کے ناظرین کو، اس نے باقاعدہ یہ غالب کا شعر پڑھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اب غالب نے یہ شعر کس کے لیے کہا ہے اور اس کو لے جا کر تو کہاں فٹ کر رہا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے؟ تو حضرت آدم بے آبرو ہو کر نکلے معاذ اللہ۔ تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں کیا لکھتا ہے؟ فنسیہ ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے اس کام میں انٹینشن نہیں پائی، اس میں ان کا عزم نہیں پایا۔ تو گناہ تو اس کام کو کہتے ہیں، بے آبرو ہونا تو اس کام کو کہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی غلط کام کو غلط یقین کر کے، حافظ صاحب، اس کو جان کر ادراک کر کے انٹینشن، نیت اور عزم کے ساتھ وہ گناہ کا کام کرے گا تو وہ گناہ قرار پائے گا۔ لیکن بھول، اور قرآن کی نص موجود ہے نا سورہ طٰہٰ میں، فنسیہ، آدم بھول گئے، ٹھیک ہے، اور آگے لفظ فنسیہ ولم نجد لہ عزما، ہم نے آدم علیہ السلام کے اس کام میں عزم نہیں پایا تو اللہ، اور اس ایک بھول مبارک، وہ بھول بھی کیسی مبارک تھی، اس مبارک بھول سے میں اور آپ آ گئے، اس مبارک بھول سے یہ کائنات بن گئی، اس مبارک بھول ہی کا نتیجہ تھا کہ حضور سید عالم تشریف لے آئے، اللہ، اس مبارک بھول ہی کے اندر یہ حکمت تھی کہ قرآن مجید مل گیا، اس مبارک بھول میں ہی ایک مقام تھا کہ جنت، اور جنت کا مقام مل گیا، ساری کائنات ہے۔ تو اس ایک بھول کے اندر آپ دیکھیے کیا حکمت ہے، سورہ اعراف میں دیکھیے، ایسا وہ معاملہ تھا۔ حضرت آدم کے سامنے جب شیطان آیا اور اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا نا کہ جو اللہ نے آپ کو جس درخت سے منع کیا ہے یہ وہ درخت نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جنت میں رہنے والا شخص کبھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے اس کو بے آبرو ہونا کہیں گے، اور آپ نے اس چیز کو لیا اور اس سے کتنے آگے جو ہے اس سلسلے شروع ہوئے، جس طرح کائنات بنی، انسان ماری سے وجود میں آیا اور جنت کا قیام ہوا، جناب سید عالم کی جلوہ گری ہوئی اور حضور سید عالم کی بعثت ہوئی، ہم نے حضور سید عالم کا کلمہ پڑھا، اللہ کی محبت کو پایا۔ تو یہ ساری حکمتیں کہاں پر پوشیدہ تھی؟ اس میں ایک آخری جملہ اس حوالے سے کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی بڑی ایک عجیب سی جہالت میں کہ لگا نہیں وہ تو شیطان جیت گیا۔ ہم نے کہا یہ آپ نے کہاں سے غلط نتیجہ نکالا کہ شیطان جیت گیا؟ شیطان کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے باہر آ گئے۔ ہم نے کہا نہیں، شیطان نہیں جیتا، جیتے حضرت آدم ہے، کیونکہ آپ کی پشت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے کافر مومن سب کی روحیں رکھی تھی نا۔ لیکن جب دنیا کے اندر آئے، ہمارے بزرگوں نے بڑا پیار، جب دنیا کے اندر آئے تو وہ اولادیں جب وہاں سے ریلیز ہوئی اور نکلی تو اب آپ دیکھیے کہ جو نافرمان تھے تو وہ شیطان کے ساتھ چلے گئے، اور جو فرمان بردار تھے وہ اولین لسٹ سے لے کر آخرین تک سب کو حضرت آدم کے ساتھ جنت میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ تو جہاں سے وہ آئے تھے ان کو باہر کرنے آئے تھے اور دوبارہ اپنے تشریف لے گئے جنت کی طرف، اور ہمیشہ وہ اپنی اولادوں کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ میں نے صرف ایک آئینہ بتایا کہ ہم کس قدر بے باک ہو جاتے ہیں انبیاء کے۔ تو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا ادب قرآن مجید کا ہے ایسا ہی نبیوں کا ادب ہے۔ حضرت آدم کے لیے لطیفے بنتے ہیں معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ کے لیے ہلکا جملہ بول دیا جاتا ہے معاذ اللہ، فرشتوں کے لیے جملہ بول دیا جاتا ہے، چاند کے مسائل ہیں اس کے لیے نہ جانے کس قسم کے تبصرے کیے جاتے ہیں، علماء کی ذات کو جو ہیٹ کیا جاتا ہے، وہ جو دلائل آگے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مذاق و تمسخر بنایا جاتا ہے، جو کہ پیچھے سے جا کر یہ تمام دلائل ضروریات دین میں سے ہے۔ تو لہٰذا پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں جو لطیفہ یا توہین یا تکذیب یا استہزاء یا مذاق بنا رہا ہوں یہ کس چیز کا بنا رہا ہوں، وہ چیز ایمانیات سے ہے کہ نہیں، تو لہٰذا اس کا علم حاصل کرنا ہماری زندگی کا ہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔